تو دیکھیں اس طرح یہ کہنا کہ یہ جو صوبے ہیں یہ کوئی آسمان سے چونکہ نازل ہو گیا ہے تو یہ آگے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بن سکتے، یہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل بات ہے۔ ہاں اس میں آپ پروسیس کو بات کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ طریقہ کار صحیح ہے، اس میں جو کنسلٹیشن ہے وائڈر ہونی چاہیے، اس میں لوگوں کی آراء شامل ہونی چاہیے، وسائل کی اور اختیار کی جو تقسیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی اوپر سے نازل ہو گئی ہے یہ تقسیم، یہ جیسے ابھی آج کل میں سنتا ہوں کہ جی سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو بھئی پہلے وہ بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا، اس سے سندھ نکل آیا ہے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا جو ہے وہ 1902 تک پنجاب کا حصہ تھا، اب خیبر پختونخوا بن گیا ہے۔ بلوچستان پہلے ہسٹوریکلی صوبہ ملتان کا حصہ تھا، اب 1970 میں آپ نے آ کے 43% پاکستان اکٹھا کر کے بلوچستان بنا دیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ کوئی صوبے جو ہیں یہ تو جی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل یہ کہمکانہ آرگومنٹ ہے۔ ہاں اس کے اوپر ایک وائڈر کنسلٹیشن چاہیے، ایک پروسیس چاہیے، اور اس کے ذریعے اختیار اور وسائل کی تقسیم ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے کہ آرٹیکل پر اس میں 2001 کے قانون میں یہ کوشش کی گئی کہ آپ ڈسٹرکٹس کو امپاور کریں، لیکن صوبائی وزرائے اعلیٰ نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیا، اور پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کبھی ہوا ہی نہیں اس کے بعد، اور اب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ آپ مضبوط کر لیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو پروونشل چیف منسٹرز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ تو ان کے وزیروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے یہاں پنجاب میں ایک ہمارے ایم صاحب تھے، انہوں نے، اور صوبائی وزراء جو ہیں وہ تو اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہمیں ملنے کبھی۔ ہمارے جو اس وقت چیف منسٹرز ہیں ان کو تو ایم پی اے نہیں مل سکتے، وہ بیچارے عام آدمی وہاں کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس لیے اختیارات کی تقسیم ہونا، وسائل کی تقسیم ہونا تو پاکستان کے ایک بنیاد ہے آگے بڑھنے کی۔ اب اس کو ہونا کیسے چاہیے؟ ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں یہ مدعا رکھا ہے کہ دیکھیے یہ ایک شخص کے کہنے سے شاید یہ معاملہ مناسب طریقے سے آگے نہ بڑھے، اور کنٹروورشل بھی ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی اس سے کنٹروورسی بھی پیدا ہوئی۔ جو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ابتدا کریں جس میں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے پاکستان کے مسئلے جو ہیں، الیکشن تو ظاہر ہے کہ ہو نہیں رہے پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو ہمارا پاکستان کے اندر الیکشن ہوا، پھر جی بی میں ہوا یا کشمیر میں ہوا، ان الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے فارم 47 سے فارم 45 تک کا سفر کرنا ہے، اور وہ سفر تب ہوگا جب ایک ایسی حکومت ہوگی جس کا حصہ ہوں گے وہ تمام سیاسی قوتیں جن کا پاکستان میں سٹیک ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ ہے صوبے بنانے کا، یہ ایک قومی حکومت کے تحت ہو سکتا ہے۔ ایک قومی حکومت جو ہے وہ آگے آ کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس ڈائیلاگ میں شریک بھی کرے گی۔ مثال کے طور کے اوپر آج آپ مجھے بتائیں کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان اس ڈائیلاگ میں نہیں ہیں تو کیسے پاکستان کے اندر اصلاحات ہم متفقہ لا سکتے ہیں؟ ان کو شامل کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں اصلاحات کا پروسیس، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس دن وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کہی کہ تمام جماعتوں سے جو ہے وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہم بہرحال اپنا پلیٹ فارم نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا پلیٹ فارم جو ہے اس سے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بارہا کہہ رہے ہیں، اور اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ آگے آئیں، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ہم ابتدا کریں، ایک قومی حکومت بنائی جائے، اور وہ قومی حکومت نئے صوبے بنانے کے لیے آگے بڑھے، جو کہ بہت ہی اہم ریفارم ہوگا پاکستان کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ صاحب کا بیان آیا جس کے دو حصے انہوں نے کہے، ایک حصہ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم مکمل کولیپس کر گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج آپ پاکستان میں کسی بھی شخص سے بات کریں گے، چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ ذمہ دار ہے، کسان ہے، یا کہ وہ بزنس مین ہے، وہ اس بات سے مکمل اتفاق ہی کرے گا کہ نظام جو ہے آپ کا وہ مکمل کولیپس کر گیا۔ اس نظام میں عوام جو ہیں وہ عوام ہے، جب تک عوام کو اس
کسی نظام کا فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور یہی پاکستان میں آج ہماری صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک تو یہ ہے کہ ہم تنقید کر لیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، پہلے آپ نے یہ کیا، پھر انہوں نے یہ کیا، پھر آپ نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، اور ہم ماضی میں جو اپنا ہمارا ایک رونا ہے اسی کو لے کے ہم بیٹھے رہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کی صحیح کریں، اپنی اپنی غلطیوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی اپنی غلطیوں کو مانیں اور اس سے سبق سیکھیں اور آگے چلنے کی کوشش کریں۔ ہم نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں یہی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ماضی کو کوستے رہیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی ایک صحیح کر رہے ہیں۔ اور اس کوشش میں ہماری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، اور اس گفتگو سے ایک حل نکلنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے، ایک حل جو ہے وہ یہ آیا ہے ہمارے سامنے کہ نئے صوبے بنائے جائیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جو کوئی بھی نظام ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ابھی جو موجودہ نظام ہے گورننس کا، سوال یہ ہے کہ کیا اس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو، کیونکہ اس نظام کی ایک بہت بڑی خامی ہے، اور اس نظام کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اختیارات شخصیات کے اندر مرتکز ہیں، وہ عوام تک ان کی نہ وسائل عوام تک پہنچ رہے ہیں نہ اختیار عوام تک پہنچ رہا ہے۔ اور آج جو بنیادی اختیار کا منبع ہے وہ آپ کے وزرائے اعلیٰ ہیں، چاہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہوں یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا پھر سندھ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ چیف منسٹرز نے پچھلے سالوں میں پیسے کیسے خرچے۔ ابھی آپ پچھلے 4 مہینوں میں دیکھ لیں، 11 ارب کا جہاز لے لیا اور کہتے ہیں جی ہاں جی لیا ہے، آپ کون ہے پوچھنے والے۔ آپ نے ایک تقریب میں گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی وہ آپ کتنے کیک لائے ہیں؟ جی 8000 کیک لے آئے ہیں۔ 8000 کیک آ گئے ہیں جی، 2 ارب روپیہ بیوروکریٹس میں بانٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان میں ایسے پیسے بانٹے جا رہے ہیں جیسے یہ ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے، کوئی وراثت میں پیسہ آیا ہوا ہے۔ دیکھیں اس طرح، اور یہی صورتحال سندھ میں ہے۔ وسیم اختر صاحب بیٹھے ہیں، عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، محمود مولوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے۔ یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے، یہی بلوچستان میں۔ بلوچستان میں ایک فیصل آباد ڈویژن جتنی آبادی ہے بلوچستان کی، اور پر کیپٹا وہاں کا خرچ آپ دیکھیں تو شاید آپ تینوں صوبوں کو اکٹھا بھی کر لیں تو پر کیپٹا جو خرچ ہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں MRI کی مشین بھی آپ کو نہیں ملتی ہاسپٹل میں۔